بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل مداوا کلینک۔ تو آج کی ملاقات میں ڈاکٹر صاحب ناظرین کو بتائیں گے کہ کن ایام میں ہم بستری نہیں کرنی چاہیے اور کیوں، طبی حوالے سے صحت پر اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں۔ یہ فیمیل اور میل دونوں کے لیے ہے۔ جی السلام علیکم، بہت شکریہ جناب، آپ نے بہت اہم موضوع پہ یہ بات جو ہے سوال کیا ہے۔ تو اس کے جواب میں جانے سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ مرد اور عورت کو اللہ تعالیٰ نے جو تخلیق کیا ہے، اس کے پیچھے نسل انسانی کی بقا ہے، اور جو ہم ازدواجی تعلقات قائم کرتے ہیں تو اس کے پیچھے بھی یہی پروسیس ہوتا ہے کہ اولاد پیدا کرنی ہے۔ اس طرح سے صرف انسانوں میں نہیں ہے، جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے مخلوقات پیدا کی ہیں یہ پروسیس سب میں ہوتا ہے، اور ایک مخصوص ٹائم ہوتا ہے جب پروسیس ہوتا ہے اس کا، تو تولیدی یا جنسی حوالے سے ازدواجی تعلقات ہم قائم کرتے ہیں، تو اس کے پیچھے یہی جذبات کار فرما ہوتے ہیں۔ جیسے عورت کی شادی ہوتی ہے تو وہ اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ میری اور بچے ہونے چاہیے، بندہ بھی، مرد جو ہے وہ بھی یہی سمجھتا ہے کہ میرے بچے پیدا ہوں گے اور میں ہمارے آنگن میں پھول کھلیں گے، پھر ہم ان سے کھیلیں گے، ان کی تربیت کریں گے، وہ بڑے ہوں گے، پھر ان کی شادی کریں گے، وہ ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنیں گے۔ تو ایک پورے جو خواب ہوتے ہیں ایک ذہن میں، شادی سے پہلے بھی اور شادی کے بعد بھی۔ تو اچھا، پھر ہم نے بطور مسلمان ہم نے اس کو یہ دیکھنا ہے کہ آخر اس کو ہمارے پہ کوئی پابندی بھی ہے کہ ہم نے کون سے ایام ہیں یا وہ کون سے ایسے ڈیز ہیں کہ اس پہ ہم بستری کرنا ضروری ہے، اور نہ کرنا بھی جو ہے اس پہ بھی کارا بند رہنا ہے، عمل پیرا رہنا ہے۔ تو اس لیے کچھ ایام ایسے ہوتے ہیں طبی حوالے سے، جیسا کہ آپ نے سوال میں یہ پوچھا ہے، تو وہ یہ ہے کہ شادی کے بعد یا شادی سے پہلے عورت جب جوان ہوتی ہے، لڑکی، تو اس کو ماہواری آتی ہے، جسے پیریڈ کہتے ہیں، مینسز کہتے ہیں، اور ڈفرینٹ لینگویجز میں، ڈفرینٹ معاشروں میں ان کو ڈفرینٹ جو ہے حوالے سے دیکھا جاتا ہے۔ تو یہ جب یہ علامات شروع ہوتی ہیں، یعنی کہ ماہواری آنا شروع ہوتی ہے، جو ہر ماہ 5 سے 7 دن تک رہتی ہے، تو ان ایام میں جو ہے عورت نہ تو نماز پڑھ سکتی ہے، نہ ہی روزہ رکھ سکتی ہے، اور اس کے ایک جو ہے ایسے مرحلے سے گزر رہی ہوتی ہے کہ اس کے لیے کافی تکلیف دہ ہوتا ہے، کیونکہ پینفل مینسز ہوتے ہیں جب اس کا آغاز ہوتا ہے۔ آج کل کے دور میں ہمارے جو ہے پریکٹس میں نے دیکھا ہے، تجربے میں آیا ہے کہ ہر لڑکی جو ہے اس تکلیف دہ مرحلے سے گزرتی ہے، اس کو پین ہوتی ہے اور بڑی شدید تکلیف ہوتی ہے، اس کے لیے باقاعدہ کوئی نہ کوئی میڈیسن یوز کرنا پڑتی ہیں، تب یہ مسئلہ ہوتا ہے۔ اور اس طرح شادی کے بعد جو ہے، جیسے کہ آپ لوگ بھی جانتے ہیں کہ جو ڈلیوری ہے، نارمل ڈلیوریز بہت کم ہو رہی ہیں، تو سیزیرین اور آپریشن سے جو ہے بچے پیدا ہو رہے ہیں۔ تو یہ آج کل کے حوالے سے بات ہے۔ اچھا، ایک تو جب یہ پیریڈ ماہواری آ رہی ہوتی ہے تو تب عورت جو ہے نماز نہیں پڑھ سکتی، روزہ نہیں رکھ سکتی، کوئی عبادت نہیں کر سکتی، اور اس کو ان ایام کو جو ہے مخصوص ایام کہا جاتا ہے۔ تو اس لیے عورت کو یہ معاف ہے عبادت، کیونکہ اس کے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکیزہ حالت نہیں ہوتی ہے۔ اس طرح شادی کے بعد جب تک عورت حاملہ نہیں ہوتی، تب تک جن دنوں میں بھی اس کو پیریڈ آ رہے ہوتے ہیں، تو قرآن اور حدیث اور طب جو ہے ان ایام میں کہتی ہے کہ ہم بستری نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس کی جو ہے طبی طور پر اتنی خطرناک جو ہے وارننگز ہیں، ہدایات ہیں، کہ میاں اور بیوی دونوں بیمار ہو جاتے ہیں۔ صحت کے حوالے سے اس پر جو کپل پر، جوڑے پر برے اثرات مرتب ہوتے ہیں، خصوصاً مرد جو ہے اس زیادہ ڈینجرس جو ہے بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور اس کا جو ہے علاج ہمارے پاس ممکن نہیں ہوتا۔ ہمارے پاس ایسے سارے لوگ آتے ہیں
جو کہتے ہیں کہ ان ایام میں جو ہم نے جو ہے مستری کر لی تھی، تو پھر ہمارے ساتھ یہ پرابلم ہو گیا ہے کہ تو ڈفرینٹ یعنی کہ اس طرح کی یعنی علامات بتاتے ہیں جو کہ کافی افسوسناک بھی ہوتی ہیں اور خطرناک بھی ہوتی ہیں. تو پھر ان کا علاج جو ہے کافی عرصہ کرنا پڑتا ہے، جس سے پیسے بھی خرچ ہوتے ہیں، تکلیف بھی ہوتی ہے، ٹینشن الگ سے ہوتی ہے، اور اس کا پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ دوبارہ سے بھی بیماری کے آنے کے امکانات ہوتے ہیں. تو اس لیے قرآن، حدیث اور میڈیکل سائنس جو ہے یہ کہتی ہے کہ ان ایام میں کسی صورت ہم مستری نہ کی جائے اور اس سے بچا جائے، کیونکہ اگر آپ جو ہے میاں بیوی ہیں تو پھر اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، آپ نے ساری زندگی ساتھ رہنا ہے، تو اس میں جلد بازی کی یا جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے آپ کو کنٹرول رکھنا ہے. اس لیے پابندیاں جو ہیں ہمارا معاشرہ، ہمارا دین، ہمارا اسلام، ہماری طب جو لگاتی ہے، تو اس کے پیچھے یہی ریزن ہوتی ہے کہ وہ ہمارے فائدہ یا نقصان کے لیے جو ہے ضروری. جیسے اب ٹریفک قوانین ہیں، تو اگر ہم ان کی پاسداری نہیں کرتے ہیں، توڑ دیتے ہیں آپ اشارے پہ، تو کوئی نہ کوئی نقصان ہوتا ہے. اسی لیے جو ہے حکومت ان کو کھڑا کرتی ہے کہ آپ کھڑے ہوں گے تاکہ کوئی آپس میں ٹکرا نہ جائے، کوئی حادثہ نہ ہو جائے. تو اسی طرح قانونی طور پر، جیسے کہ میں نے آپ کو مثال دی، اس طرح طبی طور پر، اسلامی طور پر بھی ان قوانین کا، ان ہدایات پر جو ہے عمل کرنا ضروری ہوتا ہے، جو ہمارے فائدے کے لیے ہوتے ہیں. تو یقیناً آپ لوگوں کی آپ کلیئر ہو چکے ہوں گے اس حوالے سے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. تو ویورز ملتے ہیں انشاءاللہ کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.